بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس وقت آپ ملاحظہ کر رہے ہیں بی این نیوز۔ میں ہوں آپ کا میزبان اعجاز احمد امجدی۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں فلسطین کے حوالے سے ظلم و ستم کا جو پہاڑ توڑا جا رہا ہے، اس حوالے سے آج ہم تذکرہ کریں گے۔ امت مسلمہ کئی صدیوں سے زوال کی زندگی بسر کر رہی ہے۔ عرب و عجم میں امت مسلمہ کو گاجر مولی کی طرح ذبح کیا جا رہا ہے۔ 1 ارب 40 کروڑ مسلمان دنیا بھر میں رہتے ہیں، حضور علیہ السلام کی غلامی کا دم بھرتے ہیں۔ باقاعدہ اسلامی ممالک اور حکومتیں ہیں، ایٹم بم بھی ہے، وسائل بھی ہیں مسلمانوں کے پاس۔ کمی نہیں ہے کسی چیز کی، کمی ہے تو صرف احساس کی ہے، اور یہ سب دین سے دوری کا سبب ہے۔ مسلمانوں کا کیسا عروج تھا، اللہ اکبر! اس کے بارے میں کسی شاعر نے کیا خوب فرمایا ہے: دی اذانیں کبھی یورپ اور کلیساؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، کبھی افریقہ کے تپتے صحراؤں میں، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ہم فلسطین کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ قرآن کریم میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا: انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں۔ جسم کے کسی عضو کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم کراہتا ہے، پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ ایک مسلمانوں کی مثال ہے کہ جہاں کہیں مسلمان بے جار و مددگار ہیں، پوری مسلمانیت کو تکلیف ہونی چاہیے، احساس ہونا چاہیے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ ہم فلسطین کے لیے کیا کر سکتے ہیں اور کیا کرنا چاہیے؟ جو قیامت گزر رہی ہے ان پر دردناک داستان ہے۔ ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ہمارے یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پہ ہمیں دعائیں کرنی چاہیے۔ دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مظلوم کی مدد فرمائے۔ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ وہ قادر مطلق ہے، وہ حالات کے بدلنے پر قادر ہے۔ نمبر 2، یہودیوں کو اپنا دشمن سمجھیے۔ قرآن کریم میں بھی آیا ہے کہ یہودی مسلمان کے کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے۔ ہر لمحے کلی طور پر ان کا بائیکاٹ کریں، ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ بہت ساری چیزیں ہیں مسلمانوں کو معلوم ہی نہیں ہے، جو کہ ضروریات زندگی ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ اسرائیلی مصنوعات ہیں، ان کا بائیکاٹ کرنا ہے۔ جو دکاندار، جو ہوٹل والا، جو دودھ والا، جو بھی چیزیں بیچے، اگر وہ اسرائیلی پروڈکٹ بیچتا ہے، مصنوعات کو بیچتا ہے، تو اس دکاندار والے کا بھی بائیکاٹ کریں گے۔ اب دیکھیں، ٹوٹل پمپ وغیرہ ہیں، کالٹیکس ہے، شیل پمپ ہیں، یہ بھی اسرائیل ہی کی کمپنی ہیں، جہاں سے ہم نے پیٹرول بھی نہیں ڈلوانا۔ نمبر 3، امت مسلمہ کو متحد ہونا پڑے گا۔ ہمارے ہاں سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ گھر میں اتفاق نہیں ہوتا، بھائیوں میں، ماں باپ میں اتفاق نہیں ہوتا، تو امت مسلمہ کو یکجا ہونا پڑے گا۔ یاد رکھیں، وہ یمن اور شام جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی ہے، پاکستان، اس کے بارے میں کوئی حضور علیہ السلام نے دعا نہیں فرمائی۔ یمن میں بھی یہودیوں نے حملہ کر دیا ہے، تو پاکستان میں بھی اللہ نہ کرے ایسا وقت آئے۔ کہتے ہیں ہم جس بات اور کام کے مکلف ہیں ہمیں وہی کرنا چاہیے۔
بائیکاٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ سنت کریمہ سے ثابت ہے۔ ہم صبح و شام فلسطینیوں کو ان کا جو ہے رونا روتے ہیں اور اسرائیل کے حوالے سے یہ باتیں کرتے رہتے ہیں کہ ظلم و ستم کا پہاڑ توڑ رہے ہیں۔ یہ ہمیں احساس ہونا چاہیے، یہ اچھی بات ہے، لیکن دوسری طرف اسرائیلی مصنوعات کا استعمال بھی کرتے ہیں، ان کی معیشت کو مضبوط بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کی معیشت کو مضبوط بنانے میں کردار ادا کرتے ہیں۔ آخر یہ دوغلا پن جو ہے یہ کب تک ہوگا؟ کسی شاعر نے اس کے بارے میں کہا، عشق قاتل سے بھی ہے مقتول سے بھی ہمدردی، یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا، سجدہ خالق کو بھی ہے ابلیس سے یارانہ بھی ہے، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا، مشکلوں میں ہے فلسطین مسلمان یا رسول اللہ، کیجئے اب ان کا درد و دکھ کا درما یا رسول اللہ۔ ناظرین، یہ تمام باتیں فلسطین کے حق میں آواز اٹھانے کے لیے کی گئی ہیں۔ ہمارے مہمان تشریف لائے ہیں جناب محمد عزیر صدیقی صاحب، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کریں گے۔ ہو سکتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کرم فرمائیں، ہمارے مسلمانوں پر اللہ کریم رحم فرمائے۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشکلوں میں ہے فلسطینی مسلمان یا رسول اللہ، کیجئے اب ان کے درد و دکھ کا درما یا رسول اللہ، دل سارے یکجا ہو گئے ان کے خلاف، اب آپ ہی کا ہے سہارا جانے جانا یا رسول اللہ، سرکشی چال بازی پر ہے آمادہ یہود، خاک میں مل جائیں سارے ان کے سما یا رسول اللہ، ان سے رنگین ہے یہ انبیاء کی سرزمین، کیجئے نصرت بہرے داؤد و سلیمان یا رسول اللہ۔ ناظرین، ہمارے مہمان محمد عزیر صدیقی صاحب نے اپنے دلی جذبات کا اظہار کیا، فلسطین کے حوالے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امتی کے دلوں کے بھی قریب ہیں۔ کسی شاعر نے اس کے بارے میں فرمایا، فریاد امتی کی جو کرے حال دار میں، ممکن ہی نہیں کہ خیر و بشر کو خبر نہ ہو۔ اسی کے ساتھ ہی ہم فلسطین کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم فلسطینیوں کو ظلم و ستم سے آزاد فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انصرنا للفلسطین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ مولا کریم برحمتہ العالمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ، جہاں کہیں مسلمان بے حال ہیں ان کے حالوں کو اچھا فرما دے، ان کی مشکلات کو دور فرما، خاص طور پر ہمارے فلسطین بھائی الہ العالمین مشکلات میں ہیں، تو قادر مطلق ہے، تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ مولا کریم ہمارے مسلمان بھائی فلسطینیوں کی مدد فرما یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ مولا کریم ہمارے فلسطین مسلمانوں پر رحم و کرم فرما، تو ارحم الراحمین ہے۔ یا اللہ، ہمارے الہ العالمین فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما، کرم فرما، ان کو مصیبت سے دور فرما۔ یا اللہ، اسرائیل کو نیست و نابود فرما یا رب العالمین۔ ہماری تمام دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا